السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس چیز کو بہت چل رہا ہے کہ بھی آپ چیریٹی کر دیں قربانی کے حوالے سے کہ آپ مخصوص اماؤنٹ آپ کے لیے قربانی کے لیے کر لیں، باقی چیریٹی کر دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے، کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ مستقل سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے ہر سال بقرعید کے پیچھے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، بقرعید کے پیچھے آ جاتی ہے کہ جی مسلمان جو یہ قربانی کرتے ہیں، ہم یہ قربانی کرنے کے بجائے یہ کام چیریٹی پہ پیسے دے دیں، فلاح بہبود پہ دے دیں۔ دیکھیے، قربانی کا کوئی اور مقصد اور مسئلہ ہے، وہ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ قربانی کیا ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہے، وہ ہمیں کرنی وہ لازمی ہے، وہ فرض ہے ہم پہ، اگر ہم میں گنجائش ہے اور گنجائش کے ساتھ اور اس کے حساب سے قربانی کرنی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے، صرف ایک پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کروڑوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے، اربوں روپے لگتے ہیں۔ اب اس سے کتنے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آپ دیکھیے، وہ غریب جو جانور پالتے ہیں اور جانور پال کے عید کے موقع پہ بیچتے ہیں، سارا سال ان کے جو آمدنی ہے، اخراجات ہیں، وہ یہیں سے پورے ہوتے ہیں، وہ یہیں سے پورے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قصائی دیکھیے، یہ بہت سارے دوسرے لوگ بھی اس موقع پہ گوشت کاٹتے ہیں، ٹیمپریری بولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کو بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی سارے سال کے پیسے جمع کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے اوپر بہت ساری اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ دیکھیے اس لوازمات کے لیے سارے شہر کے اندر کو کچھ، تو اس کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان، اور اس میں سے بہت سارے ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں کہ جو ماڈرن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ سیکولر سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، وہ ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے قربانی کا۔ قربان کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو چیز قربان کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے قربانی کے لیے جب آپ جانور لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں تو آپ دیکھیے فیملی میں ایسا سوگ سا ہوتا ہے جب اس کی قربانی ہوتی ہے تو ان کو ایک احساس ہوتا ہے نا، تو آپ وہ احساس آپ کو کسی اور طرح سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اربوں روپے کی قربانی جو ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے بہت سارے لوگ، ایون وائٹ کالر لوگ بھی گوشت اتنا افورڈ نہیں کر پاتے، اور جو دوسرے غریب لوگ ہیں اور دوسرے مذہبوں کے لوگ ہیں، پاکستان کے اندر جو کرسچنز وغیرہ ہیں وہ بھی گوشت کھا لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو گوشت ملتا ہے جو سارا سال کھا نہیں پاتے، وہ ملتا ہے۔ اب آئیے آپ دوسرے اس کے اندر آپ دیکھیے، اسپین کے اندر آپ دیکھیے ہزاروں بیلوں کو جو ہے کتنا بروٹلی، کتنے ظالمانہ طریقے سے ختم کیا جاتا ہے، نیزوں سے اور تلواروں سے۔ اس پہ دنیا کچھ نہیں کہتی، یہ کھیل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ قربانی کا تو فائدہ ہے، ایک مقصد ہے نا، اور گوشت ہم ضائع نہیں کرتے، ہم گوشت کھا لیتے ہیں اور غریبوں کو بھی دیتے ہیں اور اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو بہت سارے ملکوں سے جو ہے غریب ممالک میں، خاص طور پہ افریقہ کے لوگوں کے اندر، یا جہاں پر مسئلے مسائل آتے ہیں جیسے فلسطین ہے، ایسے علاقوں کے اندر جو ہے وہ گوشت بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے بھی کھا سکے نا۔ سعودی عرب میں بھی ایسے ہی ہے، سعودی عرب بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، سعودی عرب بھی تو وہ کتنا فائدہ ہے نا، اس کے اندر کتنا فائدہ ہے۔ تو لوگ غریب کھانا کھا لیتے ہیں، گوشت تو ایک لازمی چیز ہے، ایک انسان کو کے لیے ضروری چیز ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی سبزی کے اندر جو ہے وہ طاقت ہوگی، وہ سارا کچھ، تب سبزی اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو طرح کے دانت دیے ہیں، ایک دانت وہ دیے ہیں جو کہ جو گوشت خور جانور ہیں ان کے دانت ہیں، تو وہ سبزی کھانے کے لیے تو نہیں دیے۔ اب آپ آ جائیے ڈینمارک کے اندر جو ہے ہزاروں ڈالفنس کو قتل کیا جاتا ہے کھیل کے نام پہ۔ اس کا کسی کو فائدہ ہے؟ بروٹل ہے نا، وہ ضائع ہو گئے نا، جانے آپ ختم کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، کسی پہ خرچ تو نہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اسپین کے اندر دیکھیے ٹومیٹو فیسٹیول بنتا ہے، ٹنوں کے حساب سے ٹماٹر ضائع کر رہے تھے، پھینک رہے ہوتے ہیں، اناج ضائع کر رہے ہیں نا، اس پہ کسی کو احساس نہیں ہوتا، اناج آپ اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے آپ وہاں دیکھ لیجئے یہودی کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے اس کو مرغیوں کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنے بروٹل کام کر رہے ہیں۔ اس ذبح کو بڑے پیار سے کیا جاتا ہے، اسلامی طریقے سے کیا جاتا ہے،
کہ اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا، اس کا پہلے کھانا پینا پورا کرنا ہے، اس کے سامنے چھری نہیں رکھنی، اس کے کسی کے سامنے ذبح نہیں کرنا، اور اس کو تیز چھری سے ایک دم اس کو کاٹ کے تکلیف نہ ہو، ایک دم آپ اس کا کر کے، تاکہ خون اس کا بہہ جائے، اور یہ خون بہنے کے بعد جو اس کا گوشت ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ مسلمان جس طرح سے ذبح کرتے ہیں اس سے وہ جانور جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اس کے اندر ٹاکسٹی ختم ہو جاتی ہے، زہریلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج دنیا کے بہت سارے مذاہب کے لوگ جو مسلمان حلال ذبح کرتے ہیں، حلال کھانا کھاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، غیر مسلم بھی ایسے ہی وہ پسند کرتے ہیں، حلال کھانا پسند کرتے ہیں۔ آپ آسٹریلیا گئی ہوئی ہیں، آپ انگلینڈ یورپ گئی ہوئی ہوئی ہیں، ہوں، آپ نے دیکھا نا وہاں پہ حلال فوڈ کو کھا رہے ہوتے ہیں اور کرسچنز بھی، پسند سے کھاتے ہیں، اور پسند سے کھاتے ہیں، اور وہ کیونکہ وہ فائدے مند ہے، وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ تو ہم ہر دفعہ یہ آتے ہیں، ہاں جو بیجا خرچے ہیں، جو اسراف والے کام ہیں، شو آف والے کام ہیں، اس میں وہ نہیں احتیاط کرنی چاہیے، اعتدال سے ہم کام کریں۔ اور اگر ہم نے 1 کروڑ کی قربانی کرنی ہے تو ہم اگر اس کے اندر 4-5 لاکھ کا بھی جانور لیں گے بہترین آ جائے گا، اور بہترین باقی کی ہم جو بھی ہے وہ دے دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اسراف کتنا ہوتا ہے، شادی بیاہ پہ دیکھ لیجیے ہالوں میں کتنے خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے آپ یہ دیکھ لیجیے یہ جو دوسری رسمیں، خاص طور پہ جو مہندی کی رسم ہے، اب تو بہت چیزیں، یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ، روزہ کشائیوں پہ کے اوپر آپ لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پری ویڈنگ سیریمنی، دوسری سیریمنی، اور کتنے آپ پہ جاتا ہے۔ یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہتا کہ بھائی اس کے بعد وہ جو ہے، لیکن قربانی سب کو وہ لگتی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ہمارے جو ینگسٹر جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور سیکولر سمجھتے ہیں، وہ اس میں پیش ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی قربانی کے بجائے جو ہے وہ کر دو۔ قربانی ایک مقصد کے تحت ہے، ایک کوئی فضول رسم نہیں ہے، یہ قربانی کی رسم ایک مذہبی اور سنجیدگی والا معاملہ ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ قربانی ہے کیا، اور ہر دفعہ یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے، جہاں بقرعید کا سیزن آ جائے کہ جی یہ پیسے جو ہے چیریٹی میں خرچ کر دیں، یہ چیریٹی میں کر دیں، اور اس کے ساتھ اب اور تھوڑا سا بڑھ گئے کہ جی حج عمرے کے پیسے بھی چیریٹی میں۔ حج ایک الگ چیز ہے، عمرہ ایک الگ چیز ہے، اس سے کمپیریزن تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اس سے تو کوئی لنک ہی نہیں ہے، اس سے تو کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ باقی آپ جتنے چیز کریں، ایک دفعہ آپ کو فرض ہے، باقی آپ جس طرح سے چاہیں کریں، آپ کو اخراجات کریں۔ ابھی دیکھیں نا کہ سعودی عرب میں جو عازمین حج کرنے جاتے ہیں تو وہ جو قربانی کرتے ہیں تو وہ سارا جو جتنا بھی گوشت ہوتا ہے وہ سارا جو غریب ملک ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ سارا تقسیم کیا جاتا ہے، وہاں پر سارا جاتا ہے۔ اور جو مسلمان ممالک یا غریب ممالک یا جہاں مسائل آتے ہیں وہاں پہ بھیج دیتے ہیں گوشت، ان کو بھی گوشت مل جاتا ہے نا کھانے کو۔ آج کل آپ دیکھیے کہ ایک عام آدمی بھی گوشت افورڈ نہیں کر سکتا، ایک اچھا خاصا آپ دیکھ لیجئے شہری بندہ جو ہے ایک اچھے پیسے بھی کماتا ہوگا تو وہ اتنا گوشت افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو بھی گوشت مل جاتا ہے نا، اس کے بچے بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ پھر غریب غربا جو ہیں، یہ کام والیاں ہیں یا جو دوسرے غریب لوگ ہیں، فقیر ہیں، مزدور ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بعض دفعہ تو آپ نے ان کو کسی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، بہت پتنی لوگ پتنی کہاں سے گاؤں سے بھی آ جاتے کہ شہر چلے جائیں تو چلو ہمیں اس طرح کچھ چیز مل جائے، گوشت مل جائے، تو ترس بھی آتا ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت والے معاملات سب کے ساتھ رکھے۔ اچھا، اس میں ایک اور میں بات ایڈ کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جگہ جگہ پر یہ گوشت بک رہا ہوتا ہے، یعنی گوشت لوگ خریدتے ہیں اور لیتے ہیں لوگوں سے عطیہ کے طور پہ گوشت لے لیتے ہیں قربانی کا، اور اس کے بعد بیچ دیتے ہیں۔ نامناسب، بظاہر نامناسب ہے، لیکن وہ پیسے وہ ضائع تو نہیں کرتے نا، اس کو جتنا گوشت کھانا ہے کھا لے گا، اس کو زیادہ گوشت، شہر میں زیادہ اپارچونیٹی ہوتی ہے، زیادہ چانسز ہوتے ہیں، زیادہ گوشت مل جاتا ہے اس کو، فریج وغیرہ ہوتے ہیں نا، فریزر وغیرہ، تو گاؤں میں تو نہیں اتنے فیسلٹی فریج نہیں ہے نا غریب کے پاس، تو وہ کیا کرے گا، کچھ گوشت سکھا لیتے ہیں، کچھ وہ کر لیتے ہیں، کچھ ان کی ضروریات بھی ہے نا، وہ ضروریات پوری ہو رہی ہے نا۔ پھر اس کے اندر کھالوں کا کتنا کام ہے، آپ دیکھیے کھالوں سے کتنا کام ہوتا ہے، کھالوں سے آپ کی جو لیدر انڈسٹری چل رہی ہے، آپ دوسرے ملکوں کا بھیج رہے ہوتے ہیں، افغانستان سے پاکستان کھالیں آ رہی ہوتی ہیں، دنیا جہان
سے کھالیں جو ہیں دوسرے ملکوں میں جاری ہوتی ہیں, کہیں پہ لیدر بن کے وہ جا رہا ہوتا ہے, تو اس سے اکنامیکل ایکٹیویٹی کتنی ہوتی ہے, اربوں روپے کی اکنامیکل ایکٹیویٹی ہر ملک کے اندر ہو رہی ہے. تو یہ ساری اس قربانی کے مرہون منت ہے نا. بے شک بے شک. چلیں اچھا لگا آپ سے مل کے. شکریہ. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی. ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ.